بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اسٹوریز نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج جس قصے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ قصہ ہے ایک ظالم دیو کا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ پیارے دوستوں، کوکاف کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جہاں جنوں اور پریوں کا بسیرا ہے۔ کہتے ہیں کوکاف میں گلنار پری کی حکومت تھی۔ گلنار پری بڑی ہی نیک تھی، اسے چھوٹے بچوں سے بہت پیار تھا۔ وہ پورے کوکاف کی ملکہ تھی۔ وہ کوکاف کے تمام رہنے والوں کے روزانہ دکھ درد سنتی اور پھر انصاف کر دی۔ ایک دن یوں ہی وہ روز کے معمول کے مطابق دربار لگائے ہوئے تھی۔ تمام لوگ باری باری اپنے دکھڑے بیان کر رہے تھے۔ جب کر چکے تو بوڑھی پری روتی فریاد لے کر اندر داخل ہوئی اور دعائی کرنے لگی۔ پری نے اس سے دکھ کے بارے میں پوچھا تو وہ پری روتے ہوئے بولی کہ چنگھاڑا دیو ہم غریبوں کو بہت تنگ کرتا ہے۔ اس نے پہلے ہماری تمام جمع پونجی چھین لی، بعد میں وہ روزانہ میری بیٹی شانو پری کو چھیڑتا ہے، اور پھر آج تو کمبخت میری بیٹی کو نہ جانے کہاں لے گیا ہے۔ نہ جانے کمبخت میری بچی پر کیا ظلم کر رہا ہوگا۔ گلنار پری بڑی ہی خاموشی سے بوڑھی پری کی فریاد سنتی رہی، اور پھر پری نے انہیں حکم دیا کہ فوراً جائیں اور چنگاڑا دیو کو گرفتار کر لائیں۔ تھوڑی دیر بعد جن خالی ہاتھ واپس آئے تو پری نے غصے سے پوچھا کیوں نہیں لائے دیو کو؟ جنوں نے ادب سے کہا ملکہ پری، وہ دیو اپنے مکان میں نہیں ہے، معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، اس کے مکان کو تالا لگا ہوا ہے۔ پری نے لمبی سانس لی اور پھر ان سے کہا کہ کوکاف کے تمام علاقوں میں پھیل جائیں اور جہاں کہیں بھی جن کو دیکھے فوراً گرفتار کر لائیں۔ جن اپنے اپنے الگ الگ راستوں پر نکل گئے، اور پھر ملکہ پری نے بوڑھی پری سے کہا اماں، اب تم گھر جا، ہم جلدی ہی تمہارا فیصلہ کریں گے اور اس ظالم اور شریر دیو کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ بوڑھی پری دوائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس کے بعد ملکہ نے بھی دربار ختم کیا۔ دوسری صبح جب دربار لگایا ہوا تھا، وہ تمام جن آئے اور ساتھ چنگھاڑا دیو کو بھی گرفتار کر لائے اور ملکہ کی خدمت میں پیش کیا۔ ملکہ پری نے اس سے فوراً کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ دیو اسی وقت خوف سے کھڑا ہو گیا، اور پھر ملکہ پری نے اس سے پوچھا تو بوڑھی پری کی بیٹی کو کہاں لے گیا ہے؟ تو اس پر دیو نے جواب دیا وہ یہاں سے دور پہاڑی علاقے میں قید ہے۔ تو اس پر ملکہ نے پوچھا مگر تم نے یہ ظلم کیوں کیا؟ پری نے سوال کیا۔ کیونکہ ملکہ پری، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ ملکہ پری نے بات کاٹتے ہوئے کہا تمہیں تو کوکاف کی ہر پری پسند ہے، روزانہ تو تمہاری شکایتیں آتی ہیں۔ ہم نے اب تک تمہیں معاف کرتے رہے ہیں، مگر اب تمہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں تمہیں عبرت حاصل ہو اور آئندہ تم ایسی غلطی نہ کرو۔ دیو گھبرا گیا اور معافیاں مانگنے لگا، مگر پری نے اس کی ایک نہ سنی اور بہت سے جنوں کو حکم دیا کہ اس دیو کو پکڑ کر جادو کے کنویں میں الٹا لٹکا دو، اور پھر تمام جن اسے پکڑ کر موت کے کنویں میں لے گئے اور الٹا لٹکا دیا۔ تمام علاقے میں دیو کی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ دیو اونچی اونچی چلا رہا تھا نکالو مجھے یہاں سے، نکالو، میں تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر پری نے حکم دیا کہ بوڑھی پری کی بیٹی شانو کو لے جا کر بوڑھی پری کے گھر میں پہنچا دیا جائے۔ ادھر چنگاڑا دیو آگ کے کنویں میں تڑپ رہا تھا، لیکن وہاں سے ایک اور شریر دیو گزرا۔ چنگاڑا نے اس کی منتیں کی کہ اسے باہر نکال دے۔ دوسرے دیو نے اسے باہر نکال دیا۔ دیو باہر نکل چکا تھا، لیکن اب اس کے دل میں ملکہ پری کے بارے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ضرور ملکہ پری سے انتقام لے گا۔ اور پھر اس کے دل میں ملکہ پری کے بارے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے مکان میں چلا گیا، اور پھر ایک مکمل ارادہ کر کے رات کے وقت وہ ملکہ پری کی چھت پر اترا۔ چھت پر ملکہ پری اپنی چند کنیز پریوں کے ہمراہ لیتی تھی۔ پہلے تو دیو نے اسے جادو سے بے ہوش کیا، اور پھر اس سے پلنگ سمیت اٹھا کر اڑ گیا۔ وہ ملکہ کو ایک ایسے علاقے میں لے گیا جہاں اس کا ایک اپنا محل تھا۔ اس نے اندر جا کر ملکہ پری کو ایک کمرے میں قید کر دیا، اور کمرے کو باہر سے جادو کے تالے سے بند کر دیا، لیکن باہر کا دروازہ ایسے بند تھا جو بآسانی سے کھل جاتا تھا۔
ملکہ پری جس کمرے میں قید تھی وہاں لوہے کی سلاخیں تھی جہاں سے ملکہ پری بآسانی نظر آتی تھی۔ ظالم دیو روزانہ ملکہ پری پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اسی طرح ملکہ پری کو یہاں 2 سال گزر گئے۔ اس علاقے سے کچھ دور ایک ملک تھا، اس کا بادشاہ جہاں زیب، اس کے 3 بیٹے تھے۔ چھوٹے شہزادے عارف کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اس وقت شکار کی غرض سے جنگل میں ہرن کو پکڑنے کے لیے بہت دور تک نکل آیا تھا۔ جب وہ بہت دور چلا گیا تو ہرن اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے جنگل میں ایک لال محل نظر آیا۔ اس کی جستجو بڑھنے لگی تاکہ دیکھے اندر کیا ہے، اور پھر وہ محل کے اندر چلا گیا۔ محل میں داخل ہوا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو سامنے ایک سلاخوں کے کمرے میں خوبصورت اداس پری کو دیکھا۔ شہزادہ ادھر ہی چلا گیا۔ ملکہ پری ایک اجنبی شہزادے کو دیکھ کر خوف سے کھڑی ہو گئی اور کہا، شہزادے تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم یہ محل ظالم دیو چنگھاڑا کا ہے، وہ تمہیں بھی یہاں قید کر دے گا، تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر شہزادہ وہاں سے نہ گیا اور بازد ہو گیا کہ وہ کیوں قید ہے۔ آخر تنگ آ کر اس نے کہا، یہ لو میری انگوٹھی، باہر کچھ دور جا کر دھوپ میں اسے سامنے کر دینا، اسی وقت میرا فرما بردار وزیر اعظم دیو آئے گا، اسے میرے پاس بھیج دینا۔ شہزادے نے یہ انگوٹھی لی اور باہر نکل گیا، اور وہ رات اس نے جنگل میں ہی گزار دی، اور پھر صبح وہ یہ انگوٹھی لے کر دھوپ میں چلا گیا اور انگوٹھی سامنے کر دی۔ اسی وقت آسمان پر ایک روشنی اور ایک طاقتور دیو نیچے اتر آیا۔ شہزادہ اسے لے کر محل میں چلا گیا۔ دیو اپنی ملکہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے جادو کا تالا توڑ دیا اور ملکہ پری کو باہر نکال دیا، اور پھر جب وہ اپنے ملک واپس جانے لگے تو ملکہ پری شہزادے عارف کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ شہزادہ بہت عرصے تک کہکاف میں ملکہ پری کا مہمان رہا، کیونکہ شہزادہ گلنار پری کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے ملکہ پری کو شادی کے لیے رضامند کیا، اور پھر ملکہ پری اور شہزادے عارف کی شادی ہو گئی۔ اب شہزادہ عارف کہکاف میں ہی رہنے لگا، مگر کبھی کبھی وہ اپنے ملک چلا جاتا تھا، اور پھر ملکہ پری نے ظالم دیو چنگھاڑا کو پکڑ کر فوراً سامنے ہی قتل کرا دیا۔ اس طرح وہ شریر دیو اپنے انجام کو جا پہنچا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔